تینوں خارجیوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں کو شہید کر دینا ہے۔ وقت مقرر ہوا کہ نماز فجر سے پہلے تینوں حکمران خود آ کر مسجد امامت کراتے ہیں اور لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ تینوں مجرم تین مختلف شہر کی طرف روانہ ہوئے، ایک کوفے کی طرف، ایک دمشق کی طرف اور ایک مصر کی طرف۔ اس زمانے میں فسطاط شہر تھا جو مصر کا دارالخلافہ تھا۔ وقت مقررہ پر تینوں حملہ کے لیے اپنے خنجروں کو زہر پلا کر گئے تاکہ اگر زخم کاری نہ بھی لگے تب بھی کسی کے زندہ بچنے کی امید نہ رہے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور وہ نماز کے لیے گھر سے نکل ہی نہ سکے۔ دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب عادت نماز کے لیے نکلے۔ قاتل نے خنجر کا وار کیا لیکن وار کرتے ہوئے گھبرا گیا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ وار اس کا چھوٹ پڑا، زخم کاری نہ لگا۔ خنجر آپ کی پشت کا چمڑا پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز زخمی رہنے کے بعد تندرست اور شفا یاب ہو گئے۔ آپ کو بھی کوئی گزند نہ پہنچا۔ تیسری طرف حضرت علی بن ابی طالب مسجد کوفہ میں نماز کے لیے تشریف لائے۔ مسجد میں غریب اور فقیر لوگ سوتے تھے۔ آپ نے مسجد میں داخل ہو کر ابھی یہی کہا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ مسجد میں سونے والوں اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جگانے کے لیے ابھی آپ نے آواز دی تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی خارجی ان تینوں کے گروہ کا رکن، اس نے حضرت علی کی آواز سن کر فوری طور پر لپک کر پشت پر حملہ کیا۔ خنجر آپ کی پشت کو کاٹ کر آپ کے سینے کو پھاڑتا ہوا نکل گیا۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے، مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا، سنو، اگر میں زندہ رہا تو میں حملہ کرنے والوں کو خود سزا دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھ پر حملہ کرنے والوں کو اتنی سزا دینا جتنی شریعت نے مقرر کی ہے۔ اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، اس کو اذیت دینا، اس کے اعضاء کا کاٹنا، اس کی آنکھیں نکالنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بدلے میں ظلم نہ کرنا، بس قاتل کو قتل کر دینا۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو مسکرایا، کہنے لگا، میں اس خنجر کو 1 سال زہر کی پان دیتا رہا ہوں اور میں نے مضبوطی کے ساتھ گہرا وار کیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت علی کو بچا نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر کے اس وار سے جانبر نہ ہو سکے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے اپنا حاکم، اپنا امیر، اپنا خلیفہ اور اپنے علاقے کا سربراہ مقرر کیا۔ اب صورت حال یہ تھی کہ آدھی دنیا اسلام پر حضرت معاویہ کی حکمرانی ہے۔ 3 مہینے کا وقت گزرا۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ میرے باپ کے وہ شیعہ جنہوں نے میرے باپ کے احسانات کا بدلہ یہ دنیا کے یہ دیا، زندگی بھر ان سے بے وفائی کرتے رہے، زندگی بھر ان پر اعتراضات کرتے رہے، زندگی بھر ان پر کیچڑ اچھالتے رہے، ان لوگوں سے مجھ کو وفا کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ میرے ساتھ بھی وفا کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی تمہید ہی میں سنتے جائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کے لوگوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا۔ شیعہ عربی لفظ کا ایک ورڈ ہے
اور عربی زبان میں شیعہ پارٹی یا پارٹی کے رکن کو کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 83 کے اندر فرمایا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا 59 کے اندر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور سیاسی جماعتیں بن گئے، انہوں نے الگ الگ پارٹیاں بنا لی۔ قرآن مجید میں لفظ پارٹیوں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ اس زمانے میں بھی اس لفظ کا اطلاق پارٹی یا حمایتی پر بولا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات کی صورت اور اس کا سارا محور سیاسی تھا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت ہی محنت سے بات سمجھنا پڑتی ہے۔ آدمی پہلے خود سمجھتا ہے پھر دوسروں کو سمجھاتا ہے، پہلے آدمی خود سمجھے گا تب نہ دوسرے کو سمجھائے گا۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے اس کی پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو حق اور باطل میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہ دے، لیکن اگر کبھی آزمانا ہو تو آزما کر دیکھ لیں۔ آپ خود جھوٹ تراشیں، خود جھوٹ بنائیں، پہلی مرتبہ بولیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ بولیں، تیسری مرتبہ بولیں، چھٹی مرتبہ بولیں، بولنے کے بعد جھوٹ بولنے والے کو خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ آدمی 6 دفعہ 7 دفعہ جھوٹ کو دہرائے تو اسے اپنے آپ کو دھوکا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ تو نہیں بول رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر اس مسئلے میں اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اچھے خاصے لوگ اس جھوٹ سے متاثر ہو گئے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں سچ ہی ہو۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کو اس صورت میں پیش کیا جاتا ہے گویا کہ کفر اور اسلام کی جنگیں ہیں۔ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کفر اور اسلام کی جنگیں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مذہبی اور دینی اختلاف نہیں تھا۔ دونوں کا مذہب ایک، دونوں کا عقیدہ ایک، دونوں کا نظریہ ایک، دونوں کا رب ایک، دونوں کا رسول ایک، دونوں کا کتاب ایک، قبلہ ایک، کوئی مذہبی اختلاف نہیں، بلکہ شیعہ کی معتبر کتاب نہج البالغہ میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا یستزیدوننا بإیمان ولا نستزیدہم فی الایمان۔ لوگوں ہم اسلام میں متفق ہیں، اتنے متفق کہ میں رسول کا داماد ہونے کے باوجود تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ میرا ایمان معاویہ سے زیادہ نہیں ہے، جتنا میرا ایمان ہے اتنا ہی معاویہ کا ہے۔ یہ سچائی ہے میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔